السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ آج جو بات میرے دماغ میں آ رہی ہے وہ بہرحال بہت لمبی ہے، شاید کئی ویلاگ میں جا کے پوری ہوگی۔ اس کی ابتدا آج کرتا ہوں۔ یہ سب لوگ فکر کرتے ہیں، سارے نوجوانوں کو خاص طور سے فکر ہوتی ہے کہ بعض افراد کے ساتھ ہم بہت اچھا میل جول کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ان کی نگیٹیوٹی ان کو نقصان پہنچاتی ہے۔ دوسرے ساتھیوں کی کچھ کے اندر ایسی نگیٹیوٹی ہوتی ہے کہ وہ انہیں نقصان پہنچاتی ہے۔ یہ ایک عام سا مسئلہ ہے، ہر جگہ کا مسئلہ ہے۔ دنیا میں 2-3 قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں، ایک نہایت ہی اچھے، درمیانے، اسی طرح سے کچھ لوگ فساد کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ اس کا ذکر دنیا کی آخری کتاب جو آسمان سے اتری ہے، قرآن کے اندر بھی ذکر ہے کہ انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں۔ قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، من شر الوسواس الخناس، الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ یہ ہمارے مسلمانوں کی کتاب کی آخری شاید صورت ہے، بہت چھوٹی سی۔ یہ عام طور پہ جو جادو بھرا کے جادو ہو جاتا ہے، جادو کے لیے، جادو کو، اثرات کو ختم کرنے کے لیے پڑھی جاتی ہے، لیکن اس میں ایک خبر ہے کہ انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں۔ انسانوں میں شیطان ہوتے ہیں۔ اب ان کا دفاع کیسے کیا جائے یا ان سے بچا کیسے جائے، سب سے بڑی بات یہ ہے۔ تو تجربے سے، اور جو ہم سیرت النبی علیہ الصلوۃ والسلام، احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مطالعہ کرتے ہیں، تو میرے بہت سے سامعین نے تو کیا ہوا ہوگا۔ تو آپ کو اس زمانے میں کیسے کیسے لوگوں سے واسطہ پڑا۔ آپ نے ابو جہل کا نام سنا ہوگا۔ آج میں ابو جہل کے متعلق، عام طور پہ لوگ سمجھتے ہیں کہ بس بیوقوف آدمی تھا، بہت جاہل تھا، اس کو عقل ہی نہیں تھی، اس لیے وہ شاید پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت کرتا تھا۔ صورتحال اس کی بالکل برعکس ہے۔ دارالندوہ کا میں ذکر کر چکا ہوں۔ دارالندوہ حضرت قسی، حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جد اعلیٰ میں سے حضرت قسی کا نمبر آخر میں آتا ہے۔ وہاں پہ جا کر کے شجر نصب جو ہے نا بالکل پکا ہو جاتا ہے کہ یہاں تک تو صحیح ہے۔ تو حضرت قسی نے دارالندوہ بنایا تھا، اور وہاں جو شخص جس کو وہاں کی صدارت دی جاتی ہے، جس کو ہیڈ بنایا جاتا تھا، وہ ہر اعتبار سے قابل ہوتا تھا۔ اور پورے سرداروں میں، سرداران مکہ، سرداران قریش میں سب سے اعلیٰ ہوتا تھا کوالٹی کے اندر۔ زیادہ تر یہ عمر رسیدہ لوگوں کو ملتا تھا یہ عہدہ، اور نوجوانوں کا تو کوئی دور دور تک پتہ نہیں ہوتا تھا۔ یہ حیرت انگیز بات ہے کہ ابو جہل نوجوان تھا، عمر اس کا نام تھا اسد، اور یہ اتنا ذہین و فتین اور اتنا قابل اور اتنا ہر شعبے میں یکتا تھا، جس طرح سے کہ حضرت قسی کو اس وقت جیسے ہی وہ مکہ معظمہ پہنچے تو ان کو سردار بنا لیا۔ ایسے ہی اس کی قابلیت دیکھ کر کے دارالندوہ کا اس کو ہیڈ بنا دیا۔ اندازہ کریں، دارالندوہ کا ہیڈ بنا دیا ابو جہل کو۔ وہ اتنا قابل تھا، ہم سمجھتے ہیں بالکل بیوقوف تھا، نہیں،
جو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم نے دعا مانگی تھی کہ اللہ پاک 2 عمروں میں سے ایک عمر دے دے. 2 عمروں میں ایک ابو جہل تھا اور ایک حضرت عمر تھے. اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کے حصے میں فلاح اور یعنی قرآن فال جو ہے ان کے اس میں نکلا، اور حقیقتاً انہوں نے اپنے زمانے میں بڑی ترقی دی اسلام کو. بہرحال ابو جہل دوسرے نمبر پہ تھا. اب دلی کہتا ہے توبہ 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 توبہ. رسول کی یعنی دعا کے سلسلے میں بات نہیں کر رہا ہوں. میں اپنے دل سے کہتا ہوں کہ اگر دونوں عمروں کو مانگ لیتے تو ظاہر ہے کہ پھر کچھ ڈسبیلنس ہو جاتا معاملہ. خیر چلیے، ہم اب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے متعلق کوئی بات نہیں کر سکتے. وہ یکتا تھے ہر چیز کے اندر، کوئی ان کا ثانی نہیں ہے، کوئی بھی ثانی نہیں ہے. ہر ان کا عمل جو ہے نا بغیر کسی جرح کے اعلیٰ درجے پر ہے. یہ مجھ جیسے گندے آدمی نے یہ بات کہہ دی، میں اس سے توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. تو بہرحال میں ابو جہل کے متعلق بتا رہا تھا کہ وہ اس وقت کے عقل مند ترین اور بہترین شجاع سپہ سالارین میں نمبر 1 پہ، ہر شعبے میں اس کا نمبر 1 تھا. اس وجہ سے دارالندوہ کا اسے ہیڈ بنا لیا تھا، اور اس نے پھر جس قدر نقصان پہنچایا اسلام کو آپ سب کو پتہ ہے. بہرحال میں کہہ رہا تھا کہ انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں. ان کے دفاع کا کیا ہے؟ تو سیرت النبی پڑھنے سے یہ بات پتہ لگتی ہے کہ آپ نے شیطانوں کو اپنی اخلاق سے فتح کیا. آپ نے شیطانوں کو اپنی اخلاق سے فتح کیا. آپ نے شیطانوں کی ان کی شیطانیت کے دفاع میں کوئی ایسی بات نہ کی جس سے ان کو چڑ پیدا ہو یا ان کو ایک خاص قسم کی ریئیکشن آئے. نہیں، خاموشی سے وہ اپنے اخلاق کی ضربیں لگاتے رہے. میں ایک لفظ نیا لا رہا ہوں اخلاق کے سلسلے میں، اخلاق کی ضربیں. اسے بلند ترین اخلاق دنیا میں کوئی شخص پیدا کر ہی نہیں سکتا. اس اخلاق کی ضربیں لگائیں کہ بڑے بڑے پیلتن، ایک پیلتن کا لفظ ہمارے والد صاحب نے تسمہ ہوشربہ میں پڑھا کہ بڑے طاقتور ترین آدمی کو پیلتن کہتے تھے. یعنی بڑے اعلیٰ درجے کے خصوصیات اور طاقتیں رکھنے والے کو پیلتن کہتے ہیں. بڑے بڑے پیلتن جھک گئے سرور کونین صلی اللہ تعالی وسلم کے سامنے. جو بھی آتا تھا ان کا مطیع ہو جاتا تھا. بہرحال میرے کہنے کا مقصد یہ ہے میرے پیارے دوستو کہ ہم اپنے اخلاق کو اس طرح سنواریں کہ ہمارے ساتھیوں کے اندر جو کوئی نگیٹیوٹی ہے تو وہ بہت ہی اخلاق کی ضربوں سے وہ ٹھیک ہو جائے. یہ بڑا موضوع ہے، اس کے اوپر مختلف باتیں ہوتی رہیں گی، لیکن آج اتنا ہی کافی ہے کہ اس میں نے ابو جہل کے متعلق آپ کو بتا دیا. اور دوسری چیز میں نے اعلیٰ اخلاق کی بات کی. یہ سوچ و فکر کی ایک میں وہ دے رہا ہوں آپ کو ٹپ کہ آپ سوچیں کہ ہم اپنے اخلاق کو کتنا بلند کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، آج کا موضوع، آج کا یہ ویلاگ اتنا ہی رہے گا. انشاءاللہ آگے اس پر بات چلے گی وقتاً فوقتاً. بیچ میں کوئی مضمون اور آیا تو میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا رہوں گا. یہ نگیٹیوٹی کے سلسلے میں بات کی ہے. نگیٹیوٹی ہر جگہ پائی جاتی ہے، ہر شعبہ حیات میں ملتی ہے، کیونکہ شیطان ہر جگہ موجود ہے. تو شیطان جنوں میں سے بھی ہے، انسانوں میں بھی ہے. تو ہمیں انسانوں کے شیطانوں کو اپنے اخلاق سے فتح کرنا ہے، اپنے اخلاق سے فتح کرنا ہے انشاءاللہ تعالی. میرے نوجوانوں میں نے خاص طور سے آپ سے کہا ہے یہ وقت ایسا ہے کہ جہاں نگیٹیوٹی کی کثرت بہت ہے. ہر چیز کے اندر مثبت سے زیادہ منفی پہلو پائے جا رہے ہیں. یہ کچھ یہاں
آج کل کے سسٹم کی خرابی ہے، بہت لمبی بات ہو جائے گی، میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ تعالی۔ السلام علیکم۔